فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے، اور جو بھی مشکل فیصلے لیے تھے وہ ہم نے لیے، جس کے اندر نمبر 1 فیصلہ یہ تھا کہ پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر سے سبسڈی ہٹائی گئی، اور وہ کیا۔ اس کے بعد ہم نے کچھ بجلی کو بھی مہنگے کری، جو سبسڈی تھی وہ ختم کری، دیگر چیزیں کی، اور میں بہت ہی خوش ہوں کہ پاکستان کی عوام نے ہمارا ساتھ دیا۔ کوئی ایسے اسٹریٹ پروٹیسٹ نہیں ہوئے تھے جس کا لوگ ڈرا رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لیکن پاکستان کی عوام نے ساتھ دیا۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کی وجہ سے مہنگائی بھی آئی پاکستان میں، بالکل آئی۔ جون کے مہینے بھی مہنگائی تھی، اور جولائی کے مہینے بھی مہنگائی میرے خیال سے منتھ 20% تھا، لیکن پھر اس کے بعد اللہ کی مہربانی ہوئی اور اب تھوڑی سی مہنگائی کے اندر کمی آ رہی ہے۔ ہمیں اس بات کی بھی بڑی خوشی ہے کہ اب جو ڈالر، جو کہ 17 جولائی کے الیکشنز کے بعد ہمارے کنٹرول سے تقریباً نکل گیا تھا اور بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا، اس کو بھی ہم کنٹرول میں لے آئے ہیں۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد اس چیمبر کی باتوں پہ آتا ہوں، اکثر یہ بات کرتا تھا میں، اور اس زمانے میں شاید میں اکیلا یہ بات کرتا تھا کہ سپلائی ڈیمانڈ کے اوپر بہت ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اس وقت ڈالر اس لیے اوپر جا رہا ہے کہ ڈیمانڈ فار ڈالر بہت ہے۔ جب 80 بلین ڈالرز کا ہم امپورٹ کریں گے، جو ہم نے 2020 میں کیا، اور صرف 31 بلین کا اس کے سامنے ایکسپورٹ کریں گے، تو پاکستان میں ٹریڈ کا خسارہ 48 بلین ڈالرز اگر ہوگا، تو وہ ملک جو 48 بلین ڈالر یا 15% آف GDP اپنا ٹریڈ کا خسارہ کرتا ہے، وہ ملک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، معیشت اس کی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا میں کہ 15% ٹریڈ ڈیفیسٹ کون ملک کرتا ہے۔ میرے خیال سے شاید پاکستان سے زیادہ پچھلے سال ٹریڈ ڈیفیسٹ ایز اے پرسنٹیج GDP کہیں نہیں ہوا ہوگا۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ بھی بہت اونچا رہا، 17.4 بلین ڈالرز۔ یہ سب سے اونچا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پاکستان کی تاریخ میں تھا وہ 2007-8 میں ہوا، جو 8.1% آف GDP تھا، یہ مشرف صاحب کے آخری سال میں۔ نمبر 2 پھر ہمارے سال میں ہوا 19 بلین GDP، اور پھر 17.5 بلین GDP پچھلے سال ہوا۔ پاکستان بہت عرصے سے ایک بوم بس سائیکل میں ہوتا ہے، ہم گروتھ کرتے ہیں، کچھ عرصے تک گروتھ کرتے ہیں، 5% 6% گروتھ لے کے آتے ہیں، پھر فوراً بسٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا سارا کے سارا جو معیشت کا کاروبار ہے، وہ معیشت کا جو دار و مدار ہے وہ امپورٹ بیسڈ گروتھ پہ ہے۔ ہم نے کبھی بھی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ نہیں کی ہے، اور یہ جو ہم ماڈل پرسیو کرتے آ رہے ہیں امپورٹ سبسٹیٹیوشن کا، وہ ماڈل ہمارے لیے موزوں نہیں رہا ہے۔ اور دنیا کے جن ممالک نے ترقی کری ہے، جاپان نے 50 اور 60 کی دہائی میں کری ہے، کوریا نے 70 اور 80 کی دہائی میں کری ہے، چین نے 90 کی دہائی میں اور اس صدی کی پہلی دہائی میں جو ترقی کری ہے وہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ سے کی ہے۔ کوریا ہو گیا، کوریا کو چھوڑ دیں اگر سنگاپور، جاپان کو، ہانگ کانگ دیکھ لیجئے، تھائی لینڈ دیکھ لیجئے، ملیشیا دیکھ لیجئے، ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہوئی ہے، اور ہم یہاں پہ ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ نواز شریف کے زمانے میں نواز شریف نے 5 سال کے اندر پاکستان میں بجلی ڈبل کر دی، 12,000 میگا واٹ پہ ہم آئے تھے، جب 12,500 میگا واٹ سے زیادہ کسی دن بجلی نہیں بنا سکتے تھے۔ آج پاکستان میں اللہ کی مہربانی سے 25,000 25,500 میگا واٹ بجلی بنتی ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں کہ جولائی کے مہینے میں، جون کے مہینے میں کچھ دن ایسے تھے جس دن 30 ہزار میگا واٹ کی ڈیمانڈ تھی، جب بہت زیادہ گرمی تھی، تو ہم 5,000 میگا واٹ شارٹ تھے۔ تو ابھی بھی ہم کو کیپیسٹی اور لگانی ہے، اور مجھے پتا ہے کہ شہباز شریف صاحب اس پہ بات کر رہے ہیں، لیکن the point is کہ ہم نے جب ڈبل کر دی بجلی، تو کیا پاکستان میں انڈسٹریل پروڈکشن ڈبل ہوئی؟ نہیں۔ کیا پاکستان میں ایکسپورٹ ڈبل ہوئی؟ نہیں۔ ہم ایکسپورٹ کو وہیں چھڑا ہوا ہے۔ 2011 کے اندر پاکستان میں 25 بلین کا ایکسپورٹ تھا 2011 میں۔ آج 2022 کے اندر ہم 31 بلین پہ پہنچے ہیں۔ اس میں سے اگر میں کاٹن پرائس کی انکریز نکال لوں، جو صرف 3 سال کے اندر 6,000 سے 18-19,000 پہ چلے گئی تھی، تو باقی ویلیو کے اندر تو کوئی والیوم میں تو کوئی انکریز نہیں آئی ہے۔ کسی سال تھوڑا چاول بڑھ جاتا ہے 10%، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، اگلے سال جو ہے وہ کچھ اور ختم ہو جاتا ہے۔ اب ہم گندم ایکسپورٹ کر رہے تھے 2018 میں، جب ہم گئے تھے چھوڑ کے، تو گندم ایکسپورٹ کر رہے تھے، آج گندم امپورٹ کر رہے ہیں، اور گندم جو ہے پچھلے مہینے ہم نے 1.5 مہینے پہلے $515 کی 5 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کری ہے۔ مطلب گندم کی حکومت کی کاسٹ جو ہے وہ $100 سے اونچی ہے امپورٹ کرنے کی۔ کھاد امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے، کیونکہ ہماری کھاد اسمگل ہو گئی تھی پچھلے سال، تو ہم کو کھاد امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے۔ پاکستان میں نہ ایگریکلچر، پاکستان اپنے آپ کو ایگریکلچر کنٹری بولتا ہے، نہ ایگریکلچر پروڈکشن اچھی ہے۔ ہم کسی چیز کے اندر ہماری پروڈکٹیوٹی، آپ دیکھ لیجئے میز کے اندر ایک پروڈکٹیوٹی ٹھیک ہے، ورنہ رائس میں ہماری پروڈکٹیوٹی کم ہے، ہماری گندم میں پروڈکٹیوٹی کم ہے، ہماری کپاس میں پروڈکٹیوٹی کم ہے۔ آئل سیڈز، پورا پاکستان سرسوں کا ساگ، مکئی کی روٹی کھاتا ہے، آئل سیڈز پاکستان میں ہم پیدا نہیں کر سکتے، نہ سرسوں کا سیڈ پیدا کر سکتے ہیں زیادہ، نہ کنولا پیدا کر سکتے۔ کنولا ہائیبرڈ ہوتا ہے اس کا، سرسوں کا۔ ہم کو
5 سے 6 بلین ڈالر کا اس سال بھی خوردنی تیل امپورٹ کرنا پڑے گا، اس سستی پرائس میں پام آئل ہم کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس ملک کو ہم کو چینج کرنی پڑیں گی، کیونکہ یہ اگر آپ بوم بس سائیکل پہ رہیں 102 103 ارب یا 105 ارب روپے تو اب ہمارے ڈالرز تو ہمارے قرض ہو چکا ہے، اور اب دنیا سے قرض لینے میں مشکل بھی ہو گئی اور اب شرم بھی آتی ہے، کیونکہ اب جب ہمارے حکومت میں آنے سے پہلے پاکستان کا بانڈ 30% ڈسکاؤنٹ پہ بک رہا تھا، وہ 40% تک چلا گیا تھا. اللہ کی مہربانی سے کل پچھلے ہفتے کے اندر ایلڈ جو ہے وہ 14% کم ہوئی ہے. ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام بھی کر لیا اللہ کی مہربانی سے. آئی ایم ایف کی جو فنڈنگ گیپ تھی اس کی طرف بھی ہم نے کافی پیش رفت کر لی ہے. کل یو اے ای نے اناؤنس کیا ہے کہ $1 بلین کا پاکستان میں وہ اسٹاک میں انویسٹ کریں گے بائی بیک بیسس پہ. وہ ایک اس سے ہم کو بہت فائدہ ملے گا. وہ ہمارا دوست ملک ہے، ہماری مدد کر رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا بھی دیتا ہوں کہ یہ بائی بیک کس طرح ہو رہا ہے. میں ان سے ملا تھا عید کے دن. میں نے ان سے پہلے کہا کہ دیکھو تم نے 1996 اور 1997 میں ہم کو $300 ملین اور $150 ملین قرض دیا ہے. ہم ابھی وہ واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. 96-97 کا لون، رائٹ، اس کو ری رول کر دو. ٹھیک ہے. میں نے اس کو کہا کہ تھوڑی سی اور ڈپازٹ دے دو. اس نے کہا یار تم لوگ کبھی لون واپس تو نہیں کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو پھر ڈپازٹ کس چیز کی مانگ رہے ہو. مگر ایک من حاصل کہا، ہم مسکرا رہے ہیں ہنس رہے ہیں، لیکن 1996 سے لے کر آج تک ہم وہ $450 ملین واپس نہیں کر سکے، اور یہ شرم کی بات ہے. اور $450 ملین سے زیادہ ہم ایک مہینے کی سبسڈیاں دیتے رہے ہیں. $450 ملین تو ہم کہاں خرچ کر دیتے ہیں. اس ملک کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے کیسی کیسی چیزیں امپورٹ کی ہوئی ہیں. $450 ملین سے زیادہ مہینے کی گاڑیاں امپورٹ کر لیتے ہیں. کبھی کبھی 200-250 ملین کی تو ہر مہینے گاڑی امپورٹ کرتے ہیں نا. ہم $450 ملین کسی کا 1996 کا ادھار واپس نہیں کر پا رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ مجھ کو بیچتے ہیں کہ جاؤ اس سے اور ادھار لے کر آؤ، تو شرم آتی ہے پھر. ٹھیک ہے، میں تو سچ بتا رہا ہوں، پھر شرم آتی ہے. اسی طرح سعودی عرب سے بھی یہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے $2 بلین کا ڈپازٹ دیا، آپ یہ نہیں بات کر رہے کہ اپنی ڈپازٹ واپس ہم دے رہے ہیں آپ کو، آپ کہہ رہے ہیں مزید $1 بلین دے دو، آئل ہم کو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ دے دو، فلاں ہم کو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ دے دو، فلاں سے فون کروا دو، شہباز شریف سے فون کروا دو، آرمی چیف سے فون کروا دو. یہ کس طرح کا ملک چلا رہے ہیں. $80 بلین کا ہم نے امپورٹ کیا لاسٹ ایئر، $80 بلین کا، اور سامنے 30 بلین کی ایکسپورٹ کری، 31 بلین کی. کاش اگر یہ الٹا ہو جاتا، سمجھ لو کہ آج 80 بلین کی ایکسپورٹ کر رہے ہوتے اور 30 بلین کی امپورٹ کر رہے ہوتے تو مجھے کسی ملک میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ میٹنگ بڑی آسان ہو جاتی. لیکن اگر یہ نہیں ہو رہا ہے، اس وقت میں فل فور ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکتا ہوں، اور میں ہر جگہ پہ جولی پھیلا ہی رہا ہوں اور کر رہے ہیں، لیکن کم از کم تھوڑا سا تو اپنی چادر دیکھ کے پیر پھیلانا چاہیے. تو 2 چیزیں ہم کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بجٹ ڈیفیسٹ جو ہوتا ہے نا، جو حکومت ڈیفیسٹ کرتی ہے وہ حکومت کی ڈس سیونگ ہوتی ہے. جب حکومت ڈس سیو کرتا ہے تو حکومت کو کہیں سے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، یا ہم وہ پرائیویٹ سیکٹر سے لے سکتے ہیں، لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر کی سیونگ ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ کے برابر ہے. ان کے پاس پیسے نہیں ہیں ہم کو دینے کے لیے. ہم پیسے چھاپ کے لے تو مہنگائی ہو جاتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. دوسرا جو ہم کو پیسے لینے ہوتے ہیں وہ کسی اور حکومت سے لینے ہوتے ہیں، ملک کے باہر کے لوگوں سے لینے ہوتے ہیں. جو ملک کے باہر سے پیسے آپ ادھار لیتے ہیں وہ امپورٹ کی شکل میں آ رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بیسکلی جو ہوتا ہے، اس کو ٹوئن ڈیفیسٹ تھیوری کہتے ہیں کہ جتنا بجٹ ڈیفیسٹ آپ کا ہوگا اتنا ہی آپ کا دوسرا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا. کیونکہ بجٹ ڈیفیسٹ از بیسکلی ادر تھنگز بینگ ایکول فائنانسڈ بائی یور فارنرز، فائنانسڈ بائی فارن گورنمنٹس، وچ از کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. اگر آپ نے پچھلے 4 سالوں میں تھوڑی سی سیاسی بات ہو جاتی ہے، میں معذرت کے ساتھ چاہتا ہوں، خاص طور پہ بلوانی صاحب آپ کے ساتھ معذرت ہے، لیکن پچھلے 4 سالوں میں، اور خان صاحب نے بڑی اچھی بھی چیزیں کی ہوں گی، میں اس کی نشاندہی نہیں کروں گا، ہوگی ضرور چیزیں کچھ اچھی ہوں گی، لیکن پچھلے 4 سالوں میں خان صاحب جو یہ کہتے تھے کہ ہم ملک کے اندر قرضہ کم کر دیں گے، اس آدمی نے 4.25 سال کے اندر ملک کا 79% قرضہ بڑھا دیا. میں نے ایک مرتبہ 80 بولا تو شوکت ترین نے کہا نہیں مفتہ غلط کہہ رہا ہے، وہ 78 ہے، تو 78.7 ہے تو 79 راؤنڈ کر لیتے ہیں. یہ آپ نے قرضہ بڑھا دیا. ہم 25,000 ارب پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے، ٹو بی پریسائز 24,952.3 ارب روپے پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے. وہ 45,000 ارب روپے کر دیا آپ نے 4.25 سال کے اندر. ہم نے جو ایوریج بجٹ ڈیفیسٹ مسلم لیگ نون کے زمانے میں 1,600 ارب روپے کا کیا تھا، آپ نے وہ 3,800 ارب روپے کا کیا تھا. تو جب آپ کا اتنا قرضہ بڑھ جائے گا تو کبھی نہ کبھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی بڑھنا تھا، وہ بھی بڑھ گیا اکٹھے. آپ نے وہ فوراً آپ وہ کرنٹ نہیں کہہ رہے تھے، آپ ڈپازٹ کو لون کو ڈپازٹ کہہ دو، ڈپازٹ کہہ دو، لون کہہ دو، انویسٹمنٹ کہہ دو. آپ بیسکلی یہ ہے کہ کسی نے پیسے دیے آپ کو کبھی نہ کبھی واپس کرنا ہے، یا آپ تھوڑی سی ساورنٹی کمپرومائز کرتے ہیں جو ہوتی ہے. جھوٹ کیوں بولنا ہے؟ جب آپ نے اتنا قرضہ بڑھایا تو کہیں نہ کہیں اس کا خمیازہ تو ہوگا. پھر آپ کا امپورٹ بڑھ گیا، امپورٹ اتنا بڑھ گیا
اور یہ صرف پی ٹی آئی کی غلطی نہیں ہے، میں ناصر القوم میں بتا رہا ہوں کہ آپ مشرف صاحب کے زمانے میں ہوا، ہمارے زمانے میں اس سے پہلے بھی ہوا، آپ کی یہاں پر امپورٹ آ رہی ہے، فارنرز اپنی سیونگز یہاں پہ بھیج رہے ہیں، چین نے اپنی سیونگز یہاں پہ بھیجی جو آپ کو بکی بلو کی حویلی کے ای پی سی کرا جو ویسٹرن کے پلانٹس ہیں جی کے، اس کے بعد سائیوال میں ہب میں کول کے پلانٹس لگے، پورٹ قاسم میں کول کا پلانٹ لگا، انڈسٹریل پروڈکشن ڈبل نہیں ہوئی، ایکسپورٹ ڈبل نہیں ہوئی۔ اگر آپ ان پلانٹ سے ایکسپورٹ ڈبل کر دیتے تو آپ کے پاس کوئلے خریدنے کے بھی پیسے آتے، آپ کے پاس وہ ری پیمنٹ کرنے کے پیسے آتے، آپ نے ان پلانٹ سے شادی ہال بنا لیا، وہ بجلی سے ہم شادی ہال پہ بجلی چلتی ہے، ریسٹورانٹس کے اندر بجلی چل رہی ہوتی ہے۔ اس قوم نے پروڈکٹیو کام نہیں کیا، تو پھر جب میں ادھر آیا اور پھر اس لیے میں آپ سے معذرت بھی کروں گا، لیکن صرف معذرت کروں گا، یہ کام نہیں کروں گا۔ میں نے امپورٹ روکنے کی کوشش کری، ہم نے جو بین لگائے تھے میں نے وہ بین ای سی سی نے ہٹا دیے ہیں، وزیر اعظم صاحب کے پاس جائیں گے، وہ ٹیمپریری بینس تھے، لیکن گاڑیوں کے اوپر اور موبائل فون کے اوپر اور ہوم اپلائنسز کے اوپر سی پی یوز کے اوپر 2-3 مہینے تک بین رہے گا۔ آپ کو جو 84-85 میں تکلیف آ رہی ہے وہ 2-3 مہینے تک تکلیف رہے گی۔ میں صرف معافی مانگ سکتا ہوں آپ سے، لیکن اس کی تکلیف نہیں ہٹاؤں گا آپ کی، میں سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں تقریر اب کر رہا ہوں، آپ یہ ویوز گاڑی کی، یہ میں تکلیف بالکل نہیں ہٹاؤں گا آپ کی، بالکل میں معذرت چاہ سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ مجھے اپنے ملک کا اس وقت جو ہے نا، میں اس دن کہا تھا، وہ لوگوں نے کہا بھی اور میں پھر سے کہہ دیتا ہوں کہ میری فرسٹ پرائیورٹی نہ انفلیشن کو کنٹرول کرنا تھی، نہ میری فرسٹ پرائیورٹی جو ہے وہ گروتھ کو لے کے آنا ہے۔ میری فرسٹ پرائیورٹی اور اونلی پرائیورٹی رائٹ ناؤ از ٹو سیو دس مائی کنٹری فرام ڈیفالٹ، ٹھیک ہے؟ اور آپ سب کی بھی پرائیورٹی یہی ہے، مجھے یقین ہے کہ ڈیپ ڈاؤن آل آف اس آر پاکستانیز، وی وانٹ ٹو ناٹ بی امبیرسڈ ٹو دی ریسٹ آف دی ورلڈ کہ ہم ڈیفالٹ والا ملک میں ہوں، ہم یہی کریں گے۔ اور جو اگر ہم نے کر لی تھی فروری کے اندر جا کے، ہم نے بھی پرائز کم کری، سری لنکا نے بھی پرائز کم کری، سری لنکا نے منہ موڑ لیا، کہا کہ ہم دیکھ لیں گے، آئی ایم ایف کو ہم پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں، بات نہیں کر رہے ہیں۔ ہم لوگ اپریل میں ہم نے کہا نہیں ہم پرائز بڑھا دیں گے، ہم نے بات شروع کر دی ان سے، پھر بڑھا بھی دی پرائز، تھوڑی سی دیر سے بڑھائی لیکن بڑھا بھی تھی۔ بنگلہ دیش نے بھی پرائز کم نہیں کری، ان کو آئی ایم ایف پہ جانا پڑا، $4 بلین مانگے، آج 50% پیٹرول کی پرائز بڑھائی ہے، آج $308 کا پیٹرول بنگلہ دیش میں ہو گیا ہے، ہائی آکٹین میں کو $350 کا ہو گیا ہے۔ تو بنگلہ دیش نے بھی کرا، صحیح کیا، اپنے ملک کو پہلے آدمی بچاتا ہے، سیفٹی فرسٹ۔ تو اب 84-85 کا جو مسئلہ ہے آپ کا، اس کے اندر جو ابھی مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ جو ان کے سرکولر سے پہلے کے آئٹمز تھے 173 آئٹم، وہ انشاءاللہ تعالی اس ہفتے میں آپ وہ کر دیں گے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے سے مراد کمنگ ویک، سوری۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ ایکسپورٹس کر رہے ہیں اور ان کے کوئی مسئلے ہیں، تو ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، جس میں مکرم انصاری صاحب بھی ہیں، ہمارے ممبر کسٹمز، اس کے اندر ہمارے مرتضی میمن صاحب بھی ہیں اور صالح فاروقی صاحب بھی ہیں، اسپیشل سیکرٹری اور سیکرٹری کامرس، احسان افضال صاحب ہیں جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں، وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر ہیں فار انڈسٹری۔ اور میں آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ ہم کو چیمبر گائیڈ کریں، کراچی چیمبر بھی کریں، دیگر چیمبر بھی کریں، ایسوسیشن بھی کریں، ہم کو بتائیں کہ دیکھو یہ 8 ڈیجٹ کا کوڈ ہم کو دے دیں کہ دیکھو یہ چیزیں جو آتی ہیں یہ ایکسپورٹ کے لیے ضروری ہیں، ہم وہ ختم کر دیں گے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی کہا تھا کہ جو بڑے بڑے ایکسپورٹرز ہیں، ٹاپ ایکسپورٹر، ان کی ہر امپورٹ کو کرنے دیں گے تھوڑا سا، ٹھیک ہے؟ جو مطلب 25، کیونکہ 20% آف پاکستانی ایکسپورٹرز آر کنٹرولنگ مے بی 80% آف ایکسپورٹس، تو ول سی، ہم بک کر دیں گے، ہم ایکسپورٹ کو نہیں روکیں گے، لیکن باقی چیزوں کو 2-3 مہینوں تک فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے۔ یہ ہم سے آپ کہہ کے شرمندہ بھی نہ کریں مجھے آپ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں اب کر لیں شرمندہ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں یہ ہونے نہیں دوں گا، ٹھیک ہے؟ یہ دس وی ول ناٹ ڈو فار 3 months۔ مطلب دیر آر ادر ویز آئی کین ایکچولی کنٹرول دس۔ ہم انٹرسٹ ریٹ 2-3% بڑھا دیں گے تو امپورٹ اور بھی کم ہو جائے گا۔ تو ہم کو یہ بھی پتا ہے کہ کیا چوائسز ہیں، ہم اگر اور ڈی ویلیو کر دیں تو پھر اس کے بعد بھی بڑھ جائے گا، لیکن اگر ہم ڈی ویلیو کرتے ہیں تو آٹا مہنگا ہو جائے گا، تو کیا غریب آدمی کو کھانے کی روٹی اس کے چھین لیں گے، کیا کریں گے؟ سو وی آر ویری ہیپی کہ یہ ہمارے امپورٹ کرنے سے ڈالر کنٹرول میں آ گیا، اور انشاءاللہ اس کا ثمر آپ دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آئندہ کچھ دنوں میں آپ کے لیے اور بھی آسانی ہوگی۔ تو اور جہاں تک آپ کے ڈیمیج کا تعلق ہے، میں شکریہ پہلے تو ادا کرتا ہوں ہمارے ممبر کسٹم کا اور چیئرمین ایف بی آر کا، اور ساتھ ساتھ میرے بھائی فیصل صفزواری کا اور چیئرمین کے پی ٹی کا کہ انہوں نے اس پہ محنت کی ہے۔ اور چیئرمین صاحب میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ایک لیٹر اور لکھ دیں کہ یہ جو ڈاکٹر عنایت ڈیلے کرتے ہیں یہ بھی ہمارا قصور ہے انفارمیشن کا، اور اس کے لیے بھی جو ہے وہ آپ نے جو فارمولا کیا تھا کہ کم از کم 50% تو اس سے آپ ڈیمیج معاف کروائیے، یا کوشش کر کے اس سے زیادہ معاف کروا دیجیے۔ تو چیئرمین صاحب یہ آپ ذرا دیکھ لیجیے، ہم کوشش کر کے آپ کا یہ ڈیمیج ختم کروا دیں گے، ٹھیک ہے؟ جو یونس سمرو صاحب نے
تجویز یہ میں سمجھتا ہوں کہ وکرم بھائی یہ اور چیف کلیکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ تجویز مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی ریزنیبل تجویز ہے، تو یہ تجویز بھی مانگ لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کہا ہے کہ جو ایف ای ڈی لگایا ہے بزنس کلاس پہ اس کو اسٹیگر کریں، ہم یہ تجویز بھی آپ کی مان لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سروس پرووائڈرز پہ آپ نے کہا کہ سروس پرووائڈرز شوڈ بی ایکسکلوڈیڈ فرام ایس آر او بائی ایف بی آر آن سیلز ٹیکس، ہم وہ بھی مان لیں گے آپ کی بات۔ حاجی صاحب جولری کے ایشو پہ آپ نے 10,000 روپے تھوڑا سا کم کہہ دیا، میں نے 40,000 روپے رکھا تھا، آپ اگر 30,000 کہتے تو آپ کی بات مان لیتا۔ نہیں میں بات کر رہا ہوں، لیکن آپ نے 10,000 کہا ہے تو یہ تو بہت مشکل بارگیننگ ہے، تو یہ ہم آپ سے میٹنگ کر لیں گے، ہم جولری کا جو 40,000 روپے ہے ہم اس کو بھی کم کر دیں گے، یہ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم اس کو فکس ٹیکس میں ہی رکھیں گے، لیکن ہم 30 کر دیں گے، لیکن ہم آپ کو یہ آپشن دے دیں گے کہ جس آدمی کو فکس ٹیکس رجیم میں نہیں جانا ہے، جس جولر شاپ کو، دیکھیں بڑے شاپس ہیں، اس میں رول یہ ہے، میں لوگوں کے لیے بتا دوں کہ 300 اسکوائر فٹ سے بڑی دکانیں جو ہیں وہ سیلز ٹیکس دیں گی 3% جولری پہ۔ 17 سے ہم نے 3 کر دیا، اس میں کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا لیکن ہم نے کر دیا 17 سے 3۔ جو 300 سے چھوٹی دکانیں ان کو ہم نے فکس کہہ دیا، انہوں نے کہا نہیں 40,000 بہت زیادہ، تو پھر میں کہا 3% پہ آ جاؤ، تو وہ آپشن ان کے پاس ہے۔ جو چھوٹی دکان سمجھتی ہے کہ 40,000 بہت زیادہ ہے وہ 3% پہ بھی آ جائے، لیکن اگر وہ 3% پہ بھی نہیں آنا چاہتے چلو ہم 40 سے تھوڑا سا کم بھی کر دیں گے، لیکن ایک نہ ایک ریٹ تو سیٹ کرنا پڑے گا۔ اب 10,000 روپے تو اگر آپ جولری کا کام کرتے ہیں پاکستان میں اور آپ کے پاس کوئی 5 کروڑ روپے کی انوینٹری کم از کم رکھی ہوتی ہے اور آپ 10,000 روپے بھی ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو میرے خیال سے تھوڑی سی میں مطلب یہ دیکھیں کہ یہ روڈ فری میں نہیں بنتے، مطلب سیریسلی مطلب یہ کہ مطلب ایئر ٹریفک والے جو ہیں اس کے سسٹم فری میں نہیں آتے، مطلب یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگز کاسٹ اس اے لاٹ آف منی۔ جو گورنمنٹ کی اسکولیں چلتی ہیں اس کے ٹیچرز فری میں نہیں آتے، سو وی ہیو ٹو ڈو دس۔ سو یہ ہم آپ کے لیے، لیکن جو بھی سیٹلمنٹ کرنا ہے کر لیں گے۔ اب بڑی بات جو آپ نے کی تھی بجلی کی، اس پہ میں آ جاؤں، پہلے چھوٹے تاجروں کی اور پھر بڑے تاجروں کی بات کر لیتے ہیں۔ چھوٹے تاجروں پہ ہم نے ایک فکس ٹیکس ڈالا تھا، اس میں لیٹ می ایڈمٹ فرسٹ آف آل کہ میری غلطی تھی کہ میں نے یہ نہیں سوچا تھا اس وقت، اور ہم نے جن لوگوں سے بات کی تھی انہوں نے بھی نہیں سوچا تھا، سچی بات ہے، ٹریڈرز نے بھی نہیں سوچا تھا کہ جو دکانیں بند ہوں گی یا جو بہت چھوٹی دکانیں ہوں گی، کوئی چھوٹی پان کی ایک دم ڈھابا ٹائپ کا ہے، پان کی بھی چھوٹی دکان ہے، وہ اگر چل رہی ہوگی، یا کوئی اورنگی ٹاؤن کے اندر چھوٹی سی کوئی پنساری کی دکان ہے تو وہ کہاں سے دے سکے گا پیسے؟ تو اس لیے ہم کو کم از کم ایک رکھنا تھا۔ تو انہوں نے پھر ہم کو کہا کہ نہیں آپ، ہم نے چاہتا کہ 30,000 روپے کا بل سمجھ لیجیے، اس کے اوپر ہم 200 یونٹ 300 یونٹ پہ لے رہے تھے، اس پہ 3,000 روپے مانگ رہے تھے۔ ہماری سوچ تھی کہ 3,000 روپے کا مطلب ہے 100 روپے پر ڈے۔ 100 روپے پر ڈے کا مطلب ہے کہ جو آدمی، میں نے سوچا تھا کہ دکان والا لاکھ روپے مہینے کے کماتا ہوگا اور 12 لاکھ روپے سال سے کماتا ہے، اس سے اگر میں 36% ٹیکس لے رہا ہوں تو 3% آف انکم لے رہا ہوں، یہ کوئی زیادہ ٹیکس نہیں ہے میرے خیال سے، میرا یہ سوچ تھی۔ 12 لوگوں نے کہا نہیں آپ 150 یونٹ کا کر دیں، ابراہیم صاحب نے بھی کہا کہ تھوڑے سے یونٹ میں اس کا چھوڑ دو۔ زبیر موتی والا صاحب اور ان کے ساتھ جو یہ لوگ بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ 300 یونٹ چھوڑ دیں۔ 150 یونٹ کا مطلب ہے کہ 50% دکانیں ختم کر دیں، 200 یونٹ کا مطلب ہے کہ 66% دکانیں ختم کر دیں، 250 یونٹ کا مطلب ہے کہ 75-80% دکانیں ختم کر دیں، اور 300 یونٹ کا مطلب ہے کہ 96% دکانیں جو ہیں اس کو ہم نے استثنا دے دیا۔ تو پھر 4% دکانوں کے لیے کیوں یہ مطلب وہ ہم ڈھونگ میں رچائیں؟ تو ہم نے کہا کہ چلو ہم فکس ٹیکس سے ہٹ جاتے ہیں۔ فکس ٹیکس سے ہٹ گئے اور ہم اب ویریبل ٹیکس پہ چلے گئے، ٹھیک ہے، ویریبل ٹیکس پہ جائیں گے۔ اگلے 3 مہینے تک ہم لوگوں کو کوشش کریں گے کہ اے ٹی ایل پہ لے کر آئیں، جن کو آنا ہے، جن کو نہیں آنا کوئی بات نہیں، زبردستی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اے ٹی ایل یعنی کہ ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ، کیونکہ آپ اگر کوئی مکان خریدتے ہیں، کوئی گھر خریدتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے، اے ٹی ایل پہ آتے ہو آپ کے بہت پیسے بچ جاتے ہیں، تو اے ٹی ایل پہ آ ہی جانا چاہیے، اور میرے خیال سے اس سال کے اندر اندر ہم لے آئیں گے انشاءاللہ۔ لیکن 3 مہینے تک میں نے اس لیے بھی بجلی نہیں بڑھائی کہ سچ بتاؤں کہ کیونکہ بہت عرصے سے بجلی مہنگی نہیں ہوئی تھی، اور ابھی بجلی مہنگی ہوئی ہے تو تھوڑا سا پرائس شاک ہے لوگوں کو۔ دوم یہ کہ بجلی جو ہے وہ 3 مہینے بعد سستی ہو جائے گی، یہ ہمیں پتا ہے آلریڈی کہ 3 مہینے بعد جو ٹیرف اسکیجول ہے اس کے تحت بجلی جوڑی جو ہے کمرشل بجلی سستی ہو جائے گی۔ تو جب کمرشل بجلی سستی ہو جائے گی تو ہم اکتوبر سے پھر ٹیکس آپ کا ویریبل بڑھا دیں گے۔ تو ابھی وہی ٹیکس ہے جو پہلے تھا، وچ از 5% انکم ٹیکس، 5% سیلز ٹیکس اینڈ 7.5 تھا 10 تھا 7.5% سیل ٹیکس، نہیں شروع میں 5 اور 7.5%، 5% سیلز ٹیکس اور 7.5% انکم ٹیکس جو پہلے تھا رجیم، جو اپریل میں مئی میں تھا وہی ہو جائے گا، یہ اکتوبر تک سپٹمبر تک رہے گا۔ 1 اکتوبر کو جو 5% کا نمبر ہے اس کو 7.5 کر دیں گے، اور جو 7.5 نمبر تھا اس کو 10 کر دیں گے، تو تھوڑا سا پھر ٹیکس بڑھا دیں گے، اور پھر
زیادہ بل ہوتا ہے تو 500 یونٹ والا، 800 یونٹ والا، 1000 یونٹ والا اس کا اس مطابقت سے بڑھاتے رہیں گے، تو تھوڑا سا مطلب بڑی دکانوں والوں سے بڑھائیں گے۔ میں کلیئر آپ کو بتاتا ہوں کہ 42 ارب روپے کا ہمارا ٹیکس تھا، پچھلے سال ہم نے 6 ارب روپے لیے تھے، ہم 42 ارب روپے لینا چاہ رہے تھے۔ یہ جب میں نے کہا تھا کہ میں سیکریفائس، شیئرڈ سیکریفائس ہوگی، تو وزیر اعظم پاکستان کے بیٹوں کی جو شوگر مل چلتی ہے اس کو میں نے 10% اوپر ٹیکس لگایا۔ میں نے اپنے بزنس کے اوپر بھی زیادہ ٹیکس لگایا، میں نے آپ سب کے بزنسز کے اوپر بھی زیادہ ٹیکس لگایا، تو میں چھوٹے اور میں نے بہت لڑائی کری ایک ہفتے تک کہ کم از کم ₹1,00,000 کی انکم کو IMF سے کہا کہ ایگزامپٹ کر دو، وہ نہیں مانے تو 5 سے میں نے 2.5% کر دیا، لیکن ہم نے سب کے بزنسز کے اوپر جو ہے وہ زیادہ ٹیکس لگایا، تو ہم نے تھوڑا سا دکانداروں سے بھی لیں گے۔ 25% of our GDP comes from the service sector. Very little manufacturing, very little tax come from that. مینوفیکچرنگ سے ہم ٹیکس لیتے ہیں، تو ہم نے پھر کوشش کی کہ وہاں پہ ٹیکس لیں۔ ہم اب 42 ارب روپے سے پیچھے ہٹ گئے، لیکن پھر بھی ہم 33 ارب روپے ان سے ٹیکس لیں گے ویریبل کے حساب سے۔ تو مطلب یہ کہ یہ نہ سمجھیں کہ مفتاح اسماعیل نے ٹیکس چھوڑ دیا ہے، مفتاح اسماعیل نے وہ میری کوئی ضد بحث نہیں دی، ہم کو ان کو فکس نہیں دینا، فکس نہ تو ویریبل دے دو، لیکن ٹیکس تو مجھے جمع کرنا ہے، اور اگین یہ ٹیکس جمع کرنا ہے آپ کے ملک کے لیے، تاکہ یہ ملک جو ہے یہ چلتا رہے۔ اس سال 4000 ارب روپیہ جو ہے وہ صرف سود میں دینا ہوگا، تو ہمیں یہ پیسے ضروری ہے، تو یہ 33 ارب روپے تقریباً یہاں سے انشاءاللہ تعالی جمع کریں گے۔ ہم نے ایک ٹرانسپورٹ پہ بھی ٹیکس لگایا تھا، پر سیٹ جو تھا وہ میرے خیال سے 200 روپے سے 4000 کر دیے تھے، 200 سے 4000، 300 روپے پر سیٹ تھا بس ایئر کنڈیشن بسوں کا، اس کو ہم نے 4000 کر دیے تھے۔ ٹرانسپورٹ والے خوش نہیں تھے، ہم نے وہ بھی کم کر دیے، 1500 روپے کر دیے۔ لیکن یہ کہ 1500 روپے پہ ہم خوش ہیں، ہم کو 5 گنا زیادہ پیسے ملیں گے، وہ بھی خوش ہیں کہ 4000 سے 1500 پہ آ گئے۔ سو بٹ اگین I have to collect this money۔ ہم نے ایک ٹارگیٹ ان کو دیا ہے 7500 ارب روپے کا چیئرمین صاحب کو، اور چیئرمین صاحب نے پچھلے سال بھی ٹارگیٹ پورا کیا ہے، بلکہ تھوڑا سا ٹارگیٹ زیادہ کر دیا۔ اور میں آپ کو سچ بتاؤں کہ جب ہماری حکومت آئی تو مجھے پچھلے چیئرمین نے کہا تھا کہ بغیر سیلز ٹیکس کے پیٹرول کے میں ٹارگیٹ نہیں پورا کر سکوں گا، اس چیئرمین نے ٹارگیٹ سے اوپر کر دیا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ چیئرمین انشاءاللہ تعالیٰ اس سال بھی ٹارگیٹ پورا کر کے جائے گا، اور ٹارگیٹ پورا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم چیئرمین کو جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے ان کو کوئی تنخواہ دیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ ہم ٹارگیٹ اس سال بھی پورا کریں گے، اور اس کے علاوہ 800 ارب روپے ہم نے اور دیگر ٹیکس لیوی سے لے کر آنے۔ سو وی آر ڈوئنگ واٹ وی کین ٹو میک شیور کہ دا کنٹری ریمین سیف۔ 84-85 کے اندر اگر چیمبر کے لوگ، خاص طور پر زبیر موتی والا صاحب اور دیگر جو آپ کے لوگ جن کو پتہ ہے اور جو بات یہ چیز سمجھتے ہیں، وہ ہم کو مدد کر دیں تو وہ کر دیں۔ ادریس بھائی نے ایک بات کری تھی ٹرانسفر پوسٹنگز کی، میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ ٹرانسفر پوسٹنگ عاصم احمد صاحب جو ہیں چیئرمین FBR صرف میرٹ پہ کرتے ہیں، اور صرف میرٹ پہ ہی کرنا چاہیے۔ مجھے یقین ہے، مجھے بڑی خوشی ہے یہ بات سن کے کہ طارق مصطفیٰ اور آفتاب امام صاحب کی آپ اتنی تعریف کر رہے ہیں۔ آئی ایم ویری ویری پراؤڈ آف دا فیکٹ دیٹ دیز آر سچ گڈ آفیسرز۔ آئی ہیو نیور ایکچولی میٹ دیم بٹ آئی ول ناؤ وانٹ ٹو میٹ دیم۔ میں سچ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میں نے مکرم صاحب کا ممبر FBR کا ممبر کسٹم آپریشنز کا کہا تھا، تو آئی کال دا چیئرمین اینڈ چیئرمین کو میں نے کہا کہ یہ انہوں نے کہا کہ مکرم کو کیسا، میں نے کہا کیسا بندہ ہے مکرم، تو انہوں نے کہا از دا فائنسٹ آفیسر آئی ہیو، اینڈ دین وی سیڈ کہ اوکے فائن we will make Mukarram member customs. So he is a very fine officer, and I'm sure that so is Mukarram is a very fine officer. اور جو نیا انشاءاللہ تعالیٰ ممبر انکم ٹیکس آئے گا، کیونکہ کرنٹ انکم ٹیکس کے ممبر کیسر اقبال صاحب وہ بھی ریٹائر ہو رہے ہیں اسی مہینے، تو وہ بھی انشاءاللہ فائن آفیسر رکھیں گے، جو مکرم کی کلاس کا آفیسر کو ڈھونڈ کے آئیں گے۔ اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو نئے لوگ آئے ہیں طارق مصطفیٰ اور آفتاب امام صاحب کی جگہ، وہ بھی میرٹ پہ آئے اور وہ بھی اچھے لوگ آئے ہیں، اور میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ جتنی میرٹ زبیر موتی والا صاحب چیمبر میں کرتے ہیں، ہم کم از کم اتنی میرٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے، آ رہا ہوں میں، تقریر ختم ہونے دو یار۔ اچھا، اس کے بعد جو بات ہوئی ہے، اور جنہوں نے بجلی کی پیمنٹ کر دی ظاہر ہے کہ اس کو ایڈجسٹ کر دیں گے، واپس تو نہیں کریں گے، اس کو ایڈجسٹ کر دیں گے، اور ہم نے یہ منٹس بھیج دیے ہیں پیٹرولیم والے کو، وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب آئیے بڑے تاجروں کے لیے جو بجلی اور گیس سستی دی جا رہی ہے، ہم سبسڈی کا نام ادھر نہیں لیتے کیونکہ چیمبر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا ایلیٹ کیپچر کا نام بھی نہیں لیتے، ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ریجنلی کمپیریٹیو لیول پلینگ فیلڈ، سب کو لیول پلینگ فیلڈ چاہیے، ریجنلی کمپیریٹیو، اور آج تو ریجنلی کمپیریٹیو ہم ہی رہ گئے، بنگلہ دیش تو نکل گیا ریجنلی کمپیریٹیو سے آج۔ اس کے اندر ہم نے 9 سینٹ کی بجلی جو ہے وہ دی ہے آپ کو، اور $9 کی گیس دی ہے۔ $9 کی گیس جو ہے وہ پہلے
LNG کی $9 کی گیس جو تھی وہ صرف نارتھ کو ملتی تھی, اب نارتھ اور ساؤتھ دونوں کو ملے گی $9 کی گیس. تو میرے خیال سے یہ 1 جولائی سے ہے, یہ اپروو ہو چکا ہے. تو یہ اپروو بھی ہو چکا ہے اور SEC نے بھی اپروو کر دیا, کابینہ نے بھی اپروو کر دیا. یہ نوٹیفیکیشن منٹس آنے کے 1 دن کے اندر نکل جائے گا. اگر نہیں نکلا ہے تو میں بجلی کے پیٹرولیم کے سیکرٹری صاحب سے پوچھ لوں گا. آپ لوگوں کو گیس جو ہے وہ $9 کی مل رہی ہے, جس کا تھوڑا بل زیادہ آ گیا تو وہ پھر آگے ایڈجسٹ ہو جائے گا. جو بجلی ہے آپ لوگ, آپ مت بتائیے تالیاں اس پہ, لیکن $9 کی گیس آپ کو کم ملے گی. جو 19 میگا واٹ 20 سندھ کے اندر ہم دے رہے ہیں, جو $20 کی گیس دے رہے ہیں, وہ مطلب کمپلین آپ لوگ سب نے کری ہے. جو $20 کی گیس کو 9 کر رہے ہیں اس پہ تالی مت بجانا, کوئی بات نہیں. اس میں کبھی آپ لوگوں کا دل ہو تو شہباز شریف کو شکریہ کا لیٹر لکھ دیجیے گا. شہباز شریف has been very kind to agree to this, ٹھیک ہے. اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ اس میں ایک بہت بڑا رول جو ہے, انفیکٹ جو سینٹرل رول اس میں نوید قمر نے پلے کیا ہے. سو نوید قمر ریئلی ڈیزروز a vote of thanks from all of you for insisting کہ آپ یہ جو مراحت ہے پورے پاکستان میں دی جائے. دوسری جو چیز تھی وہ 9 سینٹ کی بجلی ہے, اور 9 سینٹ کی بجلی جو ہے وہ 1 اگست سے ہوئی ہے. جولائی کے مہینے میں 9 سینٹ کی نہیں ہے. تو اس پہ شہباز شریف صاحب بالکل یہ چاہتے تھے, خورشید شاہ صاحب چاہتے تھے, دیگر لوگ نوید قمر صاحب چاہتے تھے کہ وہ 9 سینٹ کی بجلی جو ہے وہ 1 جولائی سے ہو. کسی ایک وزیر نے اس کی مخالفت کی تھی, مجھے نام اس کا یاد نہیں ہے, تو بہرحال پھر وہ 1 اگست سے ہو گیا. ہوتا ہے ایک جانتا, ٹھیک ہے, میں جانتا ہوں. اور کیونکہ اس کو پیسے کا حساب کرنا ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہم نے کی تھی بات, اور یہ بھی میں کلیئر کر دوں, جو ہم نے اس پہ آتا ہوں, ہم نے جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے صرف 2 مہینے کے لیے نوٹیفائی کرنے کی اجازت دی تھی پاور سیکٹر کو, کیونکہ ہمارے پاس اور پیسے نہیں تھے. تو شہباز شریف صاحب نے انسسٹ کیا کہ نہیں 2 مہینے کے لیے نہیں, آپ سال کے لیے نوٹیفائی کرائیں. میں کہ نہیں, میں ابھی 2 مہینے کے لیے نوٹیفائی کروں گا اور میں کہیں سے پیسے ڈھونڈ لیتا ہوں اور اس کے بعد میں یہ کر دوں گا. دیکھیں اب ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, ہوتا یہ بھائی کہ کچھ بھی ہو جاتا ہے نا, تو آپ منسٹر کے پاس جاتے ہیں, بولتے ہیں اچھا یار سال آپ نے شروع کیا, سال کے اندر آپ نے کہا 5% ڈیفیسٹ کریں گے GDP کا. پھر اس کے بعد کوئی آدمی آیا 40 ارب روپے کا خرچہ کیا, کوئی آدمی نے کہا 60 ارب روپے کا, یہ بھی 80 ارب روپے کا یا کوئی 83 ارب روپے کا خرچہ تھا. ہم نے 20 ارب روپے رکھے تھے, اب 60 ارب روپے کہاں سے آئیں گے؟ تو آپ اگر ہاں بولتے رہے تو وہ آہستہ آہستہ خرچہ بنا. تو جہاں پہ آپ شروع ہوئے, آپ نے کہا تھا سال کے شروع میں کہ ہم 2000 ارب روپے کا ڈیفیسٹ کریں گے, سال ختم ہوتے ہوتے 3500 کا ڈیفیسٹ ہو گیا. پچھلے سال دسمبر کے جو نمبرز تھے جو IMF سے پچھلی حکومت نے ایگری کرے تھے, وہ 25 ارب روپے کا ڈیفیسٹ تھا, پرائمری ڈیفیسٹ, جس کے اندر یہ کہ ڈیفیسٹ مائنس دا انٹرسٹ پیمنٹ 25 ارب کا تھا. جس دن میں وزیر بنا تو مجھے وزیر بننے سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے وہ فائنانس سیکرٹری کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میں وزیر بن رہا ہوں. تو میرے گھر پہ آ گیا کہ دیکھو یہ نمبر دیکھ لو. پہلے دن سے اس نے مجھے انڈر پریشر کرا کہ مفتاح بھائی کوئی چیز نہیں ماننا, آپ کی نئی حکومت آئی ہے, بہت برا حال ہے. تو اس نے مجھے بتایا کہ 25 ارب کی ہم نے وعدہ کیا تھا, جو ہمارا انٹرنل ڈاکیومنٹ ہے وہ 1350 ارب بول رہے ہیں. اب 25 ارب کہاں اور 1350 ارب کا 54%. تو میں چلا گیا پرائم منسٹر کے ساتھ, میں بولتے ہیں پرائم منسٹر کو, میں کہا سر آف ہے بجٹ. بولتے کتنا آف ہے؟ میں کہا سر 54% آف ہے. تو پرائم منسٹر بھی پریشان ہو گئے کہ یار مطلب, اینڈ پرائم منسٹر نیو اباؤٹ دس. ہی انڈرسٹوڈ کہ شہباز شریف ہیونگ بین ان دس گیم فار 40 years انڈرسٹوڈ کہ دیز تھنگز آر ڈیفیکلٹ, اینڈ ہی انڈرسٹوڈ دس. اور وہ پریشان, ان کو پتا تھی کہ پریشانی ہوگی, لیکن وہ بھی ہم کو بھی حیرت ہوئی کہ 25 ارب روپے کا آپ کا ٹارگٹ تھا, 200-400 ارب روپے آپ پہنچ جاتے, آپ 1300 تک پیسے پہنچے. پھر اس کو ہم نے شیو کرنے کی کوشش کری اور آہستہ آہستہ کم کرنے کی کوشش کی, لیکن ہم اتنا آف پہنچ گئے تھے. تو اس سال ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جہاں جہاں ہم نے زیادہ پیسے دینے ہوں گے وہاں ہم پیسے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے ریز کریں گے. میں کلیئر بات کر رہا ہوں, بیکاز I will not deficit, increasing the deficit is the easy answer, but that's not the easy answer we will take, because for 75 years we are taking this easy answer, and today India has a 600 billion rupee reserve and we have 8 billion rupee reserve, and this is not right. ٹھیک ہے, مطلب یہ بالکل صحیح نہیں ہے. اس سے تو آپ کے ملک کی ساورنٹی عجیب ہو جاتی ہے کہ آپ 8 ارب ڈالر لے کے گھوم رہے ہیں, جبکہ آپ کا جو نیبر ہے وہ 600 ارب روپے لے کر آئے. There is nothing wrong with us. Pakistanis are as talented and as brilliant as anybody else, any other nation in the world. Inshallah ta'ala, if we get the governance right, ہم کر لیں گے. So یہ پیسے کہیں نہ کہیں سے ہم لے کر آئیں گے, لیکن انشاءاللہ تعالی بجلی آپ کو 1 سال کی دیں گے. اب اس کے بعد جو ہے وہ فلڈز آ گئے, لیکن اتفاق ہے کہ ہم نے اس کی کنٹینجنسی بلڈ کری ہوئی تھی. دیکھیں TSO نے نقصان کیا, دیٹس ناٹ اے کنٹینجنسی. بجلی کے اندر ایکسٹرا پیسے دینے, دیٹس ناٹ اے کنٹینجنسی.
ٹھیک ہے, یہ تو بجلی میں دیٹس این ایکسپینس. بٹ اگر فلڈ آ جاتے ہیں تو وہ کنٹینجنسی ہو جاتی ہے, ایک آفت آ گئی, اس کے ہم نے پیسے رکھے ہوئے تھے بجٹ کے اندر. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو پاکستان میں آفت آئی ہے, کل رات کو پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ یہ پیسے دیں, تو میں نے کہا کہ سر میں صبح 8 بجے جو ہے وہ میٹنگ کر لیتا ہوں این ڈی ایم اے کے چیئرمین سے, سیکرٹری فائنانس کے ساتھ, اور صبح حساب کر لیتا ہوں کہ ان کو کیا ضرورت ہے کیا نہیں ہے. تو پرائم منسٹر جانتے ہیں مجھ کو, تو انہوں نے کہا نہیں میں تمہارا کام آسان کر دیتا ہوں, آج کے دن میں 5 ارب روپے اس کو دے دو. تو میں نے 5 ارب روپے دلوا دیے. پرائم منسٹر صاحب نے ایک اور چیز کی ہے, میں آپ کو بتاؤں, دس ہیز بین ڈیوسٹیٹنگ فار بلوچستان. آئی مین دس ہیز بین ٹرولی ڈیوسٹیٹنگ فار بلوچستان. چھوٹے چھوٹے بچے, مطلب خواتین شہید ہوئے حادثے میں, لوگوں کے گھر ڈوب گئے ہیں, کچے مکانات, پکے مکان. اس کے بعد یہ, اور اتنا یہ بے رحم ڈیم تھا, فلڈ تھا کہ غریب علاقوں میں آیا ہے. کراچی میں بھی بہت اموات ہوئی ہیں, بہت لو لائنگ ایریاز ڈوبے, لیکن انٹیریئر سندھ کے اندر, ہمارے رورل سندھ کے اندر بہت نقصان ہوئے ہیں. بلوچستان اور سندھ میں اس کا بہت نقصان ہوا ہے, کے پی میں بھی نقصان ہوا ہے. میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ لوگ بڑے اچھے بزنس مین ہیں, بڑے بڑے پیٹریوٹک بزنس مین ہیں, محب وطن پاکستانی ہیں. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے کل رات کو ایک پرائم منسٹر ریلیف فنڈ کھولا ہے, کمپلیٹلی ٹرانسپیرنٹ ریلیف فنڈ ہوگا. آپ لوگوں کو میں گزارش کرتا ہوں کہ دل کھول کے اندر اس کے اندر احتیاط ہیں تھوڑا سا. اس میں یہ سیریسلی یہ نیشنل کام ہے. کس میں؟ پرائم منسٹر ریلیف فنڈ فار دا فلڈز آف دس ایئر. یہ بلوچستان کے اندر اللہ معاف کرے ڈائریکٹ کریں اس کو. چیمبر از تھنکنگ, ہمارے پاس فنڈ ہے, تو ہم بلوچستان سے اگر آپ چاہیں تو ہم پرائم منسٹر کے لیے اناؤنس کر سکتے ہیں, آپ چاہیں تو ہم اس کو کر سکتے ہیں. آپ پرائم منسٹر کے لیے بھی اناؤنس کر لیں, آپ ڈائریکٹ بھی کر لیں. یہ کار خیر بھی ہے, یہ ضرور کریے, یہ ضرور کیجیے, یہ ضرور کیجیے. میں آپ کے توسط سے, کیونکہ قوم بھی دیکھ رہی ہے, میں یہ کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ اگلے ہفتے کے اندر چیمبرز, تمام پاکستان کی چیمبرز کے صدور جو ہیں, اسلام آباد, لاہور, کراچی, پشاور, کوئٹہ, سرگودا, سیالکوٹ, خاص طور پر سیالکوٹ, فیصل آباد, یہ تمام, ملتان, یہ تمام چیمبرز جو ہیں یہ آئیں میرے پاس اسلام آباد. پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات بھی کریں گے, اور پرائم منسٹر ریلیف فنڈ کے اندر آپ یہ پیسے دیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ کار خیر ہے, یہ بہت ضروری ہے. تو یہ 9 سینٹ کی بجلی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے, اناؤنس کر دیجیے, تو بہت ساری گال ہے. 9 سینٹ کی بجلی آپ کو دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور $9 کی گیس دیں گے آپ کو, اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ اس کے ساتھ میں اس مہینے ہمارا 2.5 بلین کا ٹارگیٹ ہے, اور 35 بلین کا میرا ٹارگیٹ ہے. آپ کراچی والے یہ بہت بولتے ہیں کہ ہم بڑا ایکسپورٹ کرتے ہیں اور بڑا ٹیکس دیتے ہیں, یہ بڑا فخر ہے, تو اس بار کر کے دکھاؤ. اس بار جو ہے وہ 35 بلین کا ٹارگیٹ ہے پاکستان بھر میں. یہ میرا چیلنج ہے میرے سارے ایکسپورٹرز بھائیوں کو, دوز ہو آر سٹنگ ان سیالکوٹ اینڈ ہو آر چیمپئن ایکسپورٹرز. اینڈ آئی نو کہ سیالکوٹ والے تو بہت ہی اچھا بہترین ایکسپورٹ کرتے ہیں, اینڈ آئی نو کہ کراچی والے بھی بہترین ایکسپورٹ کرتے ہیں, لاہور والے بھی بہترین ایکسپورٹ کرتے ہیں. ہر پاکستانی کر سکتا ہے. اس بار آپ مجھے 35 بلین کا میرا ٹارگیٹ ہے, مجھے ٹارگیٹ کو غلط کریں, 36 بلین کا ایکسپورٹ کر کے دکھائیے, اور مجھے یقین ہے کہ آپ کر کے دکھائیں. آپ کے جو مسئلے ہیں ایکسپورٹ کے, میں یہ بھی چاہتا ہوں میں کہ اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر ڈاکٹر عنایت صاحب کو تکلیف دوں گا اسلام آباد آنے کی, اور مکرم صاحب بھی ہوں گے, اور میں آپ لوگوں کے بھی 2-3 تھوڑا ہوم ورک کر کے آپ لوگ آئیے, 2-3 چیمبرز کے لوگوں کو بلوا لوں گا, اور ایکسپورٹرز کے بات کر کے آئیے, ایکسپورٹرز ایسوسیشن آ جائے, اور جہاں جہاں آپ لوگوں کے امپورٹ کا مال پھنسا ہوا ہے ایکسپورٹ کے سامنے اس کو نکال دیں گے, جس کا اور جس کا کمیٹی بنا دیں گے, اور جس کا امپورٹ کے سامنے امپورٹ کا مال پھنسا ہوا ہے اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں. تو یہ باتیں کرنے کی کوئی چیز رہ گئی ہے آپ سر؟ ایک ٹاپک تھا جو ڈالر میں ہمارے کو جیسے میں خود بازار میں خود ایک بزنس ہو گئی بات, ہو گئی بات. اسٹیٹ بینک انویسٹیگیٹ کرے گا, انویسٹیگیٹ عبدالرؤف صاحب آپ فون تھا کوئی گال سمجھ نہ رہا. میں یہ کہہ چکا ہوں, میں پھر سے گزارش کر سکتا ہوں کہ زیادہ تر بینکوں نے بہت تعاون کیا ہے اسٹیٹ بینک سے. میں ان بینکوں کا شکر گزار ہوں, خاص طور پر بڑے بینکوں کا جنہوں نے اسٹیٹ بینک سے تعاون کیا ہے, اور مجھے پتا ہے کہ بہت سارے بینکوں نے نقصان بھی کیا ہے اس پہ. لیکن یہ بات بھی ہے کہ جہاں پہ بہت سارے بینکوں نے بہت تعاون کیا ہے, کہیں کچھ بینکرز نے غلطی کری ہے اور پروفیٹیرنگ کری ہے, زیادہ اس میں نقصان کیا ہے, لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے. یہ اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب نے مجھے وعدہ کیا ہے, اور یہ ان کی یہ